Assalamu alaikum. Today's article editorial from Dawn newspaper, and it was published in Dawn newspaper and on 10th May 2020. As you can see, the title of this editorial is Civil Defense Force. So we are going to read out this whole editorial, then discuss it. Volunteer work is not new to Pakistanis. We have seen people of all ages groups stepping up in times of natural disasters and helping their countrymen without any expectation of reward or recognition. It was therefore no surprise to see many individuals and groups reaching out to those hit hard by the shattered economy in the wake of the countrywide lockdown enforced to slow down the spread of COVID-19. As part of this effort, thousands of young men and women have joined the Corona Relief Tiger Force, an army of volunteers raised by Prime Minister Imran Khan's government to distribute ration and help out people who have lost their livelihoods. In some parts, these volunteers have also been asked to identify and register families in need of cash support from the SAS program. The strategy to raise a new body of volunteers has provoked a reaction from the opposition and civil society activists involved in humanitarian relief work on the political nature of the force. After all, the majority of volunteers are either affiliated with the PTI or supported theoretically. Political parties do have a right to try and win over voters by taking action they feel is for the public good, but in the acrimonious political atmosphere that exists in the country today, many might argue against this logic. Only time will tell whether or not the initiative was worthy of the resentment it has generated. What is clear is that the government has missed the opportunity offered by the health crisis to resurrect and reorganize the politically neutral civil defense force, an organization of volunteers with an institutional infrastructure and significant presence in all the provinces. The Civil Defense Force under the Civil Defense Act 1952 was formed to mobile and organize communities to aid government in time of emergencies. Volunteers were trained to work and help people in different situations as first responders. But institution has fallen prey to official neglect and fund shortage, and it is disarray. There would have been more appreciation for the government had it revived the legal entity, recruited volunteers and trained them to work in hazardous situations such as the present one, instead of mobilizing volunteers under the party banner. The government can still use the institution to help the people by pursuing Tiger Force volunteer to work with in the institutionalized framework of civil defense. If it cannot do that, the government could ask primary school teachers to join civil defense forces for voluntary work at least during the holidays while new volunteers are recruited. In KP, the deployed of civil defense volunteer is helping the administration spread awareness about COVID-19, supply ration to vulnerable communities, enforce lockdown restrictions, so on. If KP can put this force to use, why can't the other provinces do the same? So there is the article, and it's just about the civil defense force, which is our Tiger Force. So they discuss just about the force and the effect of this force on our economy. You can see the progress. सो इसमें हमने ये देखा है कि ये वॉलंटियर की बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर सिविल डिफेंस फोर्स काम कर रही है एज अ वॉलंटियर. काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और उसका पार्ट बने हैं.
اور ان کا کیا کام کا مقصد کیا ہے. ان کو ٹریننگ بھی دی گئی ہے, ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس مشکل وقت میں آپ نے کس طرح سے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کو جو انصاف ایک مطلب ان کو جو اماؤنٹ مل رہا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے لوگ اس کے مستحق ہیں اور کون سے نہیں ہیں. یہ بھی ٹائیگر فورس کر رہی ہے. دوسرا ان کو فوڈ کی جو سپلائی ہے وہ کافی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کی جا رہی ہے. بس آ کے وہ فنڈ کا پرابلم بنتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہائی لیول پہ جو لوگ ہیں ان کی مدد کی جا سکے. اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن یہ بھی تھی کہ اگر والنٹیئرس کو ہم نہیں اس کام میں لے کے آتے تو ہمارے پاس اسکول ٹیچرس جو ہیں ان کی بہت زیادہ آپشنس موجود تھیں. ان کو گورنمنٹ جو ہے ایز اے والنٹیئر یوز کر سکتی تھی تھرو آؤٹ دا ویک نہیں, لیکن ویکینڈ پہ ان کی سروسز کو لیا جا سکتا تھا. اور اس میں یہی جو ان کا رول ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی فی الحال تو کہیں بھی یہ فورس بہت زیادہ پورے پاکستان میں نہیں, لیکن کہیں کہیں جیسے کہ کے پی کی اگزامپل دی ہے کہ کے پی میں یہ فورس کافی اپنا رول پلے کر رہی ہے. وہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہے, ریسٹرکشنز جو لاک ڈاؤن کی ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہی ہے, اور ان کو جو ان کی احتیاطی تدابیر جو ہیں لوگوں کے لیے ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے کافی مددگار ثابت ہو رہی ہے. یعنی یہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہے کہ کس طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے. اب اس میں ایک اور چیز انہوں نے ڈسکس کی ہے, وہ پارٹی سسٹم ہے. یعنی کچھ جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہیں اس والنٹیئر فورس میں, اور کچھ جو ہیں وہ دوسری یعنی دوسری سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایک ہی مقصد کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس میں اپنی پارٹی کو آگے لے کے جانے کا مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی نون لیگ سے ہے یا کسی دوسری پارٹی سے ہے تو وہ صرف اس پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, جبکہ یہاں پہ صرف پاکستان کے لیے کام کیا جا رہا ہے. پاکستان کی جو کمیونٹیز ہیں ان کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. تو اس میں پولیٹکس کو اس سے دور رکھا جائے تو بہتر ہے. تو اس میں یہی ہے. لیکن مطلب اگر ہم بات کریں تو یہ پرائم منسٹر نے یہ ڈیسیژن لیا تھا. اس سے پہلے تو کسی نے کوئی اس فورس کو بنانے کے لیے کوئی بھی تجویز نہیں دی تھی. یہ پرائم منسٹر نے خود ڈیسیژن لیا تھا. تو اگر اس میں میجورٹی پی ٹی آئی کے ورکرز کی ہے تو اس میں کوئی ہمیں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹیو ہے پی ٹی آئی ورکرز کے لیے, لیکن پولیٹیکل ایفیکٹ سے دور رہنا چاہیے. ابھی احساس پروگرام میں جو لوگ ہیں ان کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا بھی اس فورس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ واقعی میں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جن کو ضرورت ہے اس احساس پروگرام کی, اس مدد کی, فنڈز کی. تو یہ ساری چیزیں پرفارم کر رہے ہیں یہ والنٹیئرز. اوکے, تھینک یو.